إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع ہے استقبال رمضان۔ آج 24 شعبان ہے اور 5 یا 6 دن کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ آنے والا۔ اور جیسے ہر ہوشیار تاجر کسی بھی سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے، دکان میں مال بھر لیتا ہے کہ عید میں بکے گا، کسی خاص تہوار میں بکے گا، سپلائی اپنی یا سپلائی چین کو ایک دم ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، بیچ میں کام رکنا نہیں چاہیے، سپلائی بند نہیں ہونی چاہیے، اپنے دکان کو کسی حد تک سجاتا ہے یا کسٹمر فرینڈلی بناتا ہے کہ کسٹمر زیادہ آئیں۔ اگر بڑا کام ہے، کاروبار ہے تو پروموشن کرتا ہے، اشتہارات دیتا ہے، ہینڈ بل، پوسٹر، مسجدوں کے سامنے ہینڈ بل بٹواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے تاکہ اس کی تجارت کامیاب ہو جائے۔ اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی تجارت یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، اور بدلے میں کیا ہے؟ بدلے میں جنت لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ اشترا سے اس کو تعبیر کیا، یعنی خریدنے سے، جنت خرید لو۔ تو اب جنت خریدنے کا موسم قریب آ رہا ہے، ہمیں اس کے استقبال میں کیا کرنا ہے اور رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ایک مسلمان کو رمضان کے آمد کی خوشی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اب روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، دیگر اعمال کرنے پڑیں گے، دل تنگ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب ایمان مضبوط نہیں ہے، دل میں تنگی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاؤ، اس سے بہترین علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے فائدے کی چیز ہے کہ میرے دل میں رمضان کے آنے کی خوشی، اس کی امنگ محسوس ہو۔ اگر میں اپنے دل میں یہ کیفیت نہیں پاتا، یہ بات اپنے دل میں نہیں پاتا، تو کہیں نہ کہیں شیطان کا پنجہ میرے سینے پر، میرے روح پر بہت زیادہ اندر تک گڑا ہوا ہے، برائیاں مجھ پر حاوی ہیں، میرے اندر کی طبیعت، اندر کا مزاج ایمانی نہیں ہے، تقوی والا نہیں ہے۔ اور یہ اگنور کرنے کی بات نہیں ہے،
نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری ہے جس کے علاج کی فکر ہونی چاہیے کہ میں رمضان کے آنے کی خوشی محسوس کیوں نہیں کر رہا، میرے اندر امنگ کیوں نہیں، ترنگ کیوں نہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جذبہ کیوں نہیں۔ انسان اپنی اس کیفیت پر روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل چیر کے رکھ دے کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں، میں تیری جنت چاہتا ہوں، تیری رضامندی چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، ایسی ہی میری زندگی گزر گئی تو میں تو اپنے مقصد کو نہیں پا پاؤں گا۔ اس لیے پہلی بات کہ انسان خوشی محسوس کرے رمضان کے آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 58-59 میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ لوگ قرآن کے آنے پر، قرآن کے نزول پر، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر خوش ہو جائیں۔ خوشی منانے کی بات نہیں ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بعض لوگ اس آیت سے بدعتی استدلال کرتے ہیں کہ عید میلاد کی خوشی منانا، قرآن کی آیت میں خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ سیلیبریٹ کرنا، احتفال، یہ الگ چیز ہے، اور خوش ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا ہے، دولت تقوی سے نوازا، اس پر خوش ہونا دل میں، یہ احتفال، یہ سیلیبریشن نہیں ہے، یہ خوش ہونا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن بہرحال رمضان کی آمد کی خوشی یہ ہر صاحب ایمان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اور اہم بات یہ ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طریقے پر کریں، انہیں احساس دلائیں کہ رمضان آ رہا ہے، ان کے سامنے رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ ہو، ان کے سامنے رمضان کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ تمام باتیں آسان لفظوں میں، اپنے لفظوں میں، بوجھل کر کے نہیں، بھاری کر کے نہیں، ان کی سطح پر جا کر، ان کے لیول پر جا کر، ان کی مینٹلٹی کو سمجھ کے کچھ باتیں، آسان باتیں بچوں کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ بچوں کو لگے خوشی کا موسم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضل و کرم کا موسم آ رہا ہے۔ بچے کے دل میں بچپن سے یہ خوشی محسوس ہو، یہ ایمانی تربیت کا بہت بنیادی حصہ ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ بچہ ایمان والی باتوں پر خوشی محسوس کرے۔ بچے کے دل میں ایمان، عید کا موسم، بقر عید کا موسم، رمضان آ رہا ہے، اس طرح کی باتوں پر بچے کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ یہ ہماری والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسا مزاج، ایسی طبیعت بچوں کی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ تھی کہ انسان خوشی محسوس کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس مہینے کی عظمت کا احساس کرے، بہت عظیم مہینہ، اس میں چوکنا نہیں، اس میں سستی نہیں کرنا ہے، کاہلی نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بنایا ہے اسے، برائیوں پر روک لگا دی ہے۔ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، نبی نے فرمایا، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، سنن نسائی کی اور صحیح حدیث، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارکن، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آپ جانتے مشہور روایتیں ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو، اور بعض روایتوں میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے آسان کرتا ہے، برائیوں کے راستے مشکل کرتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ دو آپ فوٹو بنائیے یا ویڈیو،
مسجدوں کا ایک رمضان سے پہلے یا بعد اور ایک رمضان کے مہینے میں، دیکھیے فرق کیا ہے. شیطان کہاں بند ہوا، نیکیوں کا راستہ کیسے آسان ہوا، برائیاں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے روک دیے. جو کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا رمضان میں آ جاتا ہے. یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو وہ توفیق رمضان میں عبادتوں کی دیتا ہے جو 11 مہینے میں توفیق بندوں کو نہیں ملتی ہے. تو یہی تو حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکیاں آسان کر دی گئیں، برائی کے راستے مشکل کر دیے گئے، شیطانوں کے وسوسے کم کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے. اب یہ نیکیوں کا موسم ہے تو ہمیں اس کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے. ایک صحیح حدیث سرسری کہ 2 صحابہ کرام کا انتقال ہوا. رمضان کا فرق دیکھیے، مشہور واقعہ ہے، صحیح واقعہ نبی کے زمانے کا کہ 2 صحابہ کرام کا انتقال ہوا. پہلے صحابی کی شہادت ہوئی اللہ کی راہ میں اور دوسرے صحابی کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، نارمل طبعی موت. اور نبی کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے، جن کو عام موت ملی ہے، شہادت کی موت نہیں ملی ہے، جبکہ شہادت کی عظمت، اس کے فضائل آپ جانتے ہیں. صحابی نے خواب میں دیکھا، تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا جو زندہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جن کی موت بعد میں ہوئی ہے جنت میں ان کے درجات زیادہ بلند ہیں. تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پورا واقعہ سنایا، خواب سنایا. نبی نے فرمایا کیا انہوں نے پہلے صحابی کے وفات کے بعد اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس صحابی نے، بعد والے صحابی نے، نبی نے مینشن کیا ہے خصوصی طور پر، کیا رمضان کا روزہ نہیں رکھا؟ ایک رمضان مل گیا تو شہید سے آگے بڑھ گئے. تو رمضان کی کیا فضیلت، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس سے انسان کتنا زیادہ فائدہ اٹھا لے، یہ دوسری بات ہے جو رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہمارے ذہن و دماغ میں گونجتی رہنی چاہیے کہ اس مرتبہ تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. پچھلے سالوں میں کوتاہیاں کمیاں ہو گئیں، اس سال انشاءاللہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جو کچھ بن پڑے گا، جتنا ہو پائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دوسری بات. بلکہ اسی حدیث میں ہے، اشارہ کر دوں شاید آگے موقع نہ ملے، کہ نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں، اس کی عظمت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 رات ہے، خیر من 1000 شہر. مشہور آیت ہے، آپ جانتے ہیں، حدیث میں بھی تذکرہ کہ 1 رات ہے رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے 1 رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا کیلکولیشن آپ کریں گے بہت آسان سا، 83 سال 4 مہینے. 1 رات کی عبادت قبول ہو جائے، اس رات کی انسان تراویح میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت قرآن کریم میں گزار دے، اس رات کو مل جائے، اللہ توفیق دے دے کسی خوش نصیب کو 1 رات مل جائے، تو 83 سال تو ہماری عمر ہی نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے انسان کو عمر نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 رمضان کی 1 رات میں وہ فضیلت رکھی ہے، وہ ثواب و اجر رکھا ہے کہ کسی کو مل جائے تو 1 رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہوگا. رب کو بہانا چاہیے، یہ بہانہ ہے صرف بس کہ بندے کیسے جنت پالیں، کیسے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں اعلیٰ درجات، اعلیٰ مقام، بہترین سے بہترین نعمتیں انہیں کیسے مل جائیں. رب کریم کو صرف بہانا چاہیے، یہ بہانہ ہے رب کا کہ رب نے 1 رات آپ کی عبادت قبول ہو گئی، 83 سال سے زیادہ آپ کو ثواب مل گیا. تیسری بات، رمضان جن لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مشہور آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے اور دوں گا. اس سال زندہ ہو، رمضان پا رہے ہو، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کوئی دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے روزے رکھ رہے ہو، اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا، اس کا صحیح استعمال کرو گے،
آئندہ رمضان بھی دوں گا، اس کے بعد والا بھی دوں گا، اس کے بعد والا بھی دوں گا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ دوں گا، اور اطاعت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ دوں گا۔ اور شریعت کا کنسیپٹ یہ ہے، سرسری بات کر رہا ہوں، ایک الگ موضوع، لیکن شریعت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ لمبی عمر یہ بہتر ہے، لمبی عمر صحت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ، شریعت پر چلنے کے ساتھ یہ بہتر ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے تو شکریہ ادا کرے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اس سے پہلے سال تھے، اس سے پہلے سال تھے، آج ہمارے ساتھ رمضان کا روزہ نہیں رکھنے والے ہیں، وہ اپنے قبروں میں دفن ہیں۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، جس کو مل گیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ، کسی بولنے والے کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گے، نہ لکھنے والوں کے پاس وہ قلم ہے کہ جو رمضان کی حقیقی فضیلت، جنت میں کیا ملنے والا، ہم تو صرف چند باتیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی بیان کرتے ہیں، ورنہ جنت میں کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، دنیا کا مالدار ترین شخص، دنیا جس نے سب دیکھا ہو، وہ بھی جنت میں وہ ملے گا اگر وہ صاحب ایمان ہو جو اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے سنا نہیں۔ اور اس سے بڑی بات، چلو دیکھا سنا وہ تو جو چیز ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، دل سوچی، دل و دماغ سوچ نہیں سکتے۔ مطلب آپ سوچتے نا، ایک ہوتا ہے کنسیپٹ، انسان کو ایسی چیز بنانی ہے، اس میں کمپیوٹر میں آگے آگے یہ آئے گا، آگے چل رہی ہے انسانی جو ہے ترقی آگے جا رہی ہے، ہوائی جہاز ایسے بنتے ہیں، اس کے بعد اسپیس شٹل بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جنت میں وہ ملنے والا جو ہم آئی نہیں، دماغ میں آئے گا نہیں، آج وہ انسانیت سوچ ہی نہیں پائے گی دنیا میں رہتے ہوئے، جنت میں وہ نعمتیں ملنے والی۔ بہرحال تیسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے تو نچوڑ لینا ہے۔ تعبیر تھوڑی سی ہو سکتا ہے کم، لیکن یہی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں کرنی ہے۔ کاروبار کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کہ آپ چھٹی کریں، یہ ضروری نہیں کہ چھٹی کریں، کاروبار نوکری چلا سکتے ہیں، چلائیں، اچھی بات ہے، اور چھٹی کر سکتے ہیں تو اور اچھی بات۔ اگر کاروبار تھوڑا سا روک کے نوکری میں چھٹی لے کے عبادت میں رمضان گزار سکتے ہیں، ممکن ہے، اور آپ کے خرچے پر، آپ کے بیوی بچوں کے خرچے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نارمل حالت میں دونوں کو جمع کر کے انسان چلے، لیکن زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی اس مہینے میں کوشش کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے پرانے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں تو ابھی پورا کر لے، ابھی جتنا بھی دن باقی ہے پورا کر لے، اس میں کوتاہی نہیں کرے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ قضا کر سکتے ہیں قضا کر لیں، اگر آپ اتنے بیمار ہیں کہ آئندہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پائیں گے تو آپ فدیہ دے دیں، لیکن جو کچھ کرنا ہے اگلے رمضان آنے سے پہلے قضا یا فدیہ کا مسئلہ پہلے اس کو ختم کر لیں، تاکہ آئندہ رمضان ہو جس وقت آئے آپ پر پرانے کسی رمضان کا قرضہ نہ ہو، اس کی انسان کوشش کرے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نیت کو خالص کر لے۔ قرآن کی آیت سورہ زمر آیت نمبر 11 اور اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ آپ ذہن میں لائیں اس بات کو سادہ الفاظ میں، آپ رمضان کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ محلے والوں کو دکھانے کے لیے، محلے والوں کے ڈر سے رکھتے آئے ہیں، ایسی عادت ہے اس لیے؟ خالص نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا ضروری ہے، دل کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیا بیوی کا پریشر اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں؟ بیوی پریشان کرتی ہے روزہ رکھو روزہ رکھو، شوہر بولتا ہے روزہ رکھو، والدین کہتے ہیں روزہ رکھو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ دوست پوچھتے ہیں روزہ ہے کہ نہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، محلے والے کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم روزے سے ہو یا نہیں ہو، کیا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتا ہوں؟
کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے صرف ہونی چاہیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہر عبادت کے بارے میں ذہن میں یہی رہے، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے. اسی لیے بچنا چاہیے کہ ہر اس چیز سے جو اس میں ریا کا شبہ پیدا کرے، ریا کی رائی پیدا کرے. اس میں لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، وہاں ویڈیوگرافی کرتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، اس کے بعد شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. بعض دفعہ انسان وہاں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر میں کمنٹ کروں گا سامنے سے بھی کچھ کمنٹ آئے گا، کچھ حمایتی آ جائیں گے، کچھ مخالفین آ جائیں گے، بات جیسے کہتے ہیں اردو میں رائتا پھیلے گا. لیکن دل میں یہی بات رہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. چھپا کے کریں. آپ عمرہ کرنے گئے اللہ کے لیے، کوئی وہ سوشل ایونٹ نہیں ہے. عمرہ یا حج کوئی سوشل ایونٹ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے وہ کہ آپ شادی کر رہے ہیں یا کوئی اور کام. وہ اللہ کی عبادت ہے. بہت ساری اس میں تفصیل میں جائیں گے، بہت ساری باتیں جو تام جھام حج عمرہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اکثر اس میں چیزیں غلط ہیں. اتنے سارے لوگ چھوڑنے جائیں، دعوتیں لی جائیں، اور یہ پھول مالا وہ سب آگے پیچھے. بھائی جیسے چپکے سے نماز پڑھتے ہو، نفلی نماز چپکے سے کر لو. جہاں شریعت نے لازم کیا کہ فرض نماز میں آنا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ نمازیں تمام مسجد میں ادا کی جائیں. اسی لیے نفلی نماز یا سنن رواتب اصل یہ ہے کہ وہ گھر میں ادا کی جائیں، سب گھر میں ادا کی جائیں. صرف فرض نماز آپ کو آ کے مسجد میں پڑھنا ہے. اور جو سنت ہے، یعنی تراویح کی نماز کے بارے میں کہا گیا، سنتوں میں نفل میں 2 نمازیں، فرض میں صرف فرض نماز آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے، نفل نمازوں میں تراویح آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے. اور اسی طرح جو جمعہ کے دن سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ آنے کی فضیلت ہے، تو آئیں گے تو آپ نماز جو بھی جتنا بھی سنت کا موقع ملے گا آپ پڑھیں گے. یہ 3 نمازوں کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیے. باقی جتنی نمازیں، پہلے کی سنت، بعد کی سنت، جو بھی کرنا ہو انسان کو وہ تمام سنتیں اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے. مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ 7 لوگ جو محشر میں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک آدمی جو صدقہ کرتا، کسی غریب کو دیتا ہے، اتنے چپکے سے دیتا ہے کہ اس کے نبی نے تشبیہ دی ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کس کو دیا. تو عبادتیں ایسے کی جاتی ہیں، دنیا والے کے لیے نہیں. اگر دنیا والوں کو دکھائیں گے تو ڈر لگتا، کم سے کم یہ کہا جائے کہ ڈر لگتا ہے کہ ہماری وہ عبادتیں، ہمارا وہ عمرہ، ہمارا وہ حج، وہ ہماری عبادتیں جو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت پیچیدہ اور خطرناک. آپ مسجد میں پیسہ لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ شور مچا کے کہ فلاں آدمی نے 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ دیا، 50,000 دیا. دنیا والوں کو کیوں پتہ چلے؟ یہ بہت مشکل بھی ہے. نفس مانتا نہیں ہے. ارے 50,000 دے رہا ہوں میرا نام نہیں آئے گا، 1 لاکھ دے رہا ہوں میرا نام نہیں آئے گا، 2 لاکھ دے رہا ہوں میرا نام نہیں آئے گا کہیں. مجھے تو ٹرسٹیان میں داخل کرو، میں نے 2 لاکھ دیا، ٹرسٹی بنا دو میرے کو. اس کا مطلب یہ ہے، بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، یہ دنیاوی مفاد کے لیے، عہدہ چاہیے، شہرت چاہیے، لوگ کہیں کہ میں نے پیسہ دیا ہے. بہت خطرناک. اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اس سے کہ آپ چپکے سے دیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا. آپ محلے والوں کے لیے، ٹرسٹی بننے کے لیے، کسی اور غرض سے تو نہیں دے رہے ہیں. اگر کسی اور غرض سے دے رہے ہیں تو قبول نہیں ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس کو بہرحال یہ ہر عبادت سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے علماء کرام ہمیشہ سے کہتے رہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے ایسے اقوال آپ کو ملتے آئیں گے کہ سب سے مشکل چیز اپنے نفس کو جمانا اس بات کر کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہوں. بعض سلف کا قول آتا ہے 20 سال تک میں نے اپنے نفس کو رگڑا ہے، سکھایا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. 20 سال تک، تب جا کے میرا نفس اس پر آیا کہ ہاں یہ اب عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ آسان نہیں، بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی عبادت اخلاص اس میں ہو، اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہمیں بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے. اس کے بعد 6ٹھی بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے یہ فرض عین ہے. فرض عین، فرض کفایہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ.
فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے جو مکلف ہے، یعنی جو عام طور پر مکلف کا مطلب یہ کہ عقل مند عاقل ہے، پاگل نہیں ہے اور بالغ ہے، اور بعض چیزوں میں الگ الگ شرطیں آئیں گی، لیکن عمومی طور پر مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو اور بالغ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں مکلف۔ تو اب اگر کسی بھی عبادت کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے احکامات کو جانیں، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی جس کا جاننا ہر مکلف کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے فرض کفایہ، کہ اگر کچھ لوگ جان لیں تو باقی لوگوں کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی نہ جانے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس عبادت کا طریقہ جاننا، کیسے کی جائے، یہ میرے لیے فرض عین ہے۔ نماز پڑھنا ہے، اب ماں باپ نے کہا کہ تمہارے نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، اب تم بالغ ہو گئے، تو اب مجھ پر فرض ہو گیا کہ میں علماء کرام کے پاس بیٹھوں اور ان سے پوچھوں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی۔ پہلے سے سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی تفصیلات جاننا ہے۔ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے سجدے سہو کب کرنا ہے، وہ تمام باتیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو تمام مسلمانوں پر، مرد و عورت پر فرض عین ہے جن کو روزہ رکھنا ہے کہ وہ رمضان کے احکام و مسائل کو جانیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی نیت کب کی جاتی، کب روزہ شروع ہوتا، کب ختم ہوتا ہے، اور کن کن وجہوں سے روزہ نہیں رکھا جائے، وہ چیز عذر میں، شرعی عذر میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تمام باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے، جیسے حج سے پہلے، عمرہ سے پہلے، حج عمرہ کے احکامات جاننا ہمارے لیے فرض ہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں حج عمرہ کے لیے، ان کے لیے ان پر فرض عین ہے کہ وہ عمرہ کے احکام کو جانیں، وہ حج کے احکامات کو جانیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے، وہاں سے فون کریں گے کسی بھی عالم کو، شیخ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کرنے سے پہلے بھی نہیں فون کرتے، جب کر لیتے ہیں تب فون کرتے ہیں۔ یہ اکثریت کو میں نے ایسے ہی دیکھا کہ اگر دماغ میں یہ آئے کہ شاید کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جیسی شک آیا ویسے ہی فون کرنا چاہیے نا، کہ شیخ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، شاید صحیح ہے یا غلط ہے، تو آدمی جواب دے گا، آپ بچ پائیں گے کسی چیز سے۔ لیکن کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد کسی شیخ کو فون کرتے ہیں، کسی عالم کو فون کرتے ہیں، اور مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا حل آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے رمضان سے پہلے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا، اس کے احکام و مسائل۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے نبی کے روزے کی طرح، اتباع سنت۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ ہم مکلف نہیں ہیں کہ یہ جانیں کہ حنفی مسلک میں کیسا رکھا جاتا ہے، یا شافعی مسلک میں روزے کے احکامات کیا ہیں، یا مالکی یا حنبلی مسلک میں کیا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری نہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی روزہ کیسے رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کرام نے روزوں کے مسائل نبی سے سیکھے، اس پر کیسے عمل کیا۔ ان تمام باتوں کا جاننا اور اسی کے اعتبار سے روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ انسان کو رمضان سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر دی جائے، تاکہ رمضان کا جب مقدس مہینہ آئے تو انسان پاکیزہ ہو، دھلا ہوا ہو، اس لائق ہو کہ رمضان کے روزے اس کے قبول ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی سے قبول کرتا ہے عبادت۔ جو غیر متقی ہے، جو گناہوں میں لت پت ہے، جس کی زندگی پوری طرح گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس بات کا پورا خطرہ ہے، پورا ڈر ہے کہ ایسے انسان کے روزے قبول نہ ہوں۔ اس میں ایک اہم بات، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، گناہ پر دوبارہ آئیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپس میں کوئی دشمنی ہے، کوئی کینہ کپٹ، کوئی تعلقات کی خرابی ہے تو انسان اس کو ختم کر لے۔ ایک حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث، اس میں اگرچہ رمضان کا تذکرہ نہیں ہے لیکن رمضان بھی اس میں شامل ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے، ہفتے میں پورے سال ایسا ہوتا ہے
کہ سوموار کو اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کو معاف کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، لیکن اس انسان کو معاف نہیں کیا جاتا جس کے درمیان اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی کینہ کپٹ دشمنی ہو۔ فیقال، تو کہا جاتا ہے، انذروا ہذین، ان دونوں کو ابھی پیچھے رکھو، ان کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ رمضان کی اپنی فضیلتیں ہیں کہ رمضان کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ گناہ کی معافی ان لوگوں کے لیے ہے جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں ہے، جس کی اپنی بہن سے بات چیت بند نہیں ہے، جو پھوپھی یا خالہ یا ماموں یا چاچا سے ناراض نہیں ہے، اس کا رمضان قبول ہوگا۔ اور جو لوگ دشمنی پالے ہوئے ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، تمام باتیں، تعلقات کی خرابی ہے، تو کہا جائے گا ٹھیک ہے ابھی روکے رکھو، پہلے صلح کر لیں گے تب قبول کیے جائے، صلح کر لیں گے تب معاف کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ہم لوگ دینداری کسے کہتے ہیں میں آپ سب سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شیطان کیسے کیسے ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، مطلب ہم کو یہ شیطان یہ دھوکہ دیتا، نماز پڑھ لو، جہاں گٹھا بن جائے گا، اور رمضان آئے گا روزہ رکھ لو، مسجد میں چندہ دے دو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے شیطان۔ بہن سے تعلقات خراب ہیں، نہیں، ختم۔ بھائی سے تعلقات اچھے نہیں، چچا کے ساتھ بنتی نہیں ہے، پھوپھی سے بنتی نہیں ہے، ماموں سے بگاڑ کے رکھے ہیں۔ یہ نیکی ایسے ہے، یہ پوری نیکی ہے، نماز بھی پڑھو گے اور چچا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے، یہ ایمان والا ہے، یہ ہے نیک آدمی۔ دیندار یہ ہے، وہ دیندار نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور وہ دیندار نہیں جو نماز پڑھتا لیکن لوگوں سے تعلقات خراب کر کے بیٹھا، وہ دونوں دیندار نہیں۔ دیندار وہ ہے جو دونوں باتوں کو جمع کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ علماء اپنی طرف سے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں یہ مفہوم، یہ کنسپٹ اسلام کا بہت واضح ہے کہ دینداری کا مفہوم کیا ہے، جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی۔ وقت نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا۔ سرسری ایک دو باتیں اور ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک اور چیز کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ چیز ہو جائے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں گے، جو گناہ ہم خلوت میں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک بہت مشہور اور صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، کسی گرد کی طرح، غبار کی طرح اڑا دے گا۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے، رات میں تہجد کی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن کیا کہا آگے دیکھیے، جو ہم تمام لوگوں کے لیے کسی کوڑے کی طرح ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ تہجد تو ہم لوگ اکثریت پڑھتی نہیں ہے، نبی نے کہا تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہوگا جب اکیلے میں تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرنے والے۔ موبائل مل گیا تو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب سے واضح مثال یہ ہے، باہر نیک ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ نیک ہے، محلے والے کہتے ہیں نیک ہے، لیکن جب موبائل اور خود اکیلے میں ہیں تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ یہ بہت واضح مثال ہے، اور کوئی بھی بیماری ہو سکتی، کوئی بھی یعنی برائی ہو سکتی، لیکن یہ آج کے دور میں یہ مثال سمجھانا بہت آسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ پہاڑ، تہامہ پہاڑ، بڑا پہاڑ، اس کے برابر نیکی لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، رائگا کر دے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔
اور اسی طرح ایک دو باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ حلال کمائی حلال ہونی چاہیے۔ اگر کمائی حرام ہے تو اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے ادا تو ہو جائیں گی، یعنی آپ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں کہا جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ قبولیت کا مطلب ثواب نہیں ملے گا۔ اگر حرام کمائی سے حج، عمرہ، رمضان میں کھانا پینا جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر ہم حرام کمائی سے کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی، ان کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و ثواب ہم کو قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی سی بات کہ پچھلے رمضان میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، ذہن میں رکھنا کہ دہرائیں گے نہیں اس کو۔ جو بھی غلطی، جو بھی خامی، جو بھی کمی تھی، آئندہ رمضان میں انشاءاللہ ان خامیوں کو ہم دہرائیں گے نہیں۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور باتیں تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اپنی نیکیوں پر ہمیں غرور نہیں کرنا ہے۔ اللہ جو توفیق دے گا اس کو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ یہ سب سے اہم دل میں ہمیشہ رہے گا۔ بہت ساری آیتوں میں، حدیثوں میں معنی ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو یہ نہ سوچے کہ میں اپنے زور بازو کی بنیاد پر کر رہا ہوں، میرا اس میں کچھ ہے، اللہ کی توفیق ہے یہ، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا جو ہو پایا ہے کوشش میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے۔ ہمیشہ آپ جانتے ابراہیم اسماعیل نے پورے خانے کعبہ کی تعمیر کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، جگہ جگہ یہ معنی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، دعا کرنا، ہمیشہ اکیلے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔